ناظرین، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور حضرت معین الدین چشتی کے مرید ایک کامل اور بلند پایا ولی اللہ تھے۔ آپ کا نام قطب الدین تھا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بختیار کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ بختیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کاکی کے حوالے سے مختلف روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا خرقہ جھاڑتے تھے تو اس میں روغنی روٹی اور حلوہ نکلتا تھا، اس وجہ سے کاکی کہلائے، کیونکہ کاکی اس روغنی نان یا روٹی کو کہا جاتا ہے جو آٹے کو گھی میں گوندھ کر بنائی جاتی ہے۔ آپ نے اتنی بار آستین سے کاک نکال کر عقیدت مندوں کو کھانا کھلایا کہ آپ کاکی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ آپ اوش کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے قبل ہی آپ کی بزرگی اور عظمت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی تو شکم سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی جو ایک گھڑی تک رہتی تھی۔ آپ کی پیدائش آدھی رات کے وقت ہوئی اور اس وقت ایک نور نے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ والدہ کو یہ خیال آیا کہ شاید سورج نکل آیا ہے، لیکن یہ آپ کی برکت تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ حضرت قطب صاحب کا سر مبارک سجدے میں ہے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی عمر 1.5 سال ہی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت بختیار کاکی کی ابتدائی تعلیم والدہ کی آغوش میں ہوئی۔ جب حضرت قطب صاحب کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو آپ کی والدہ کو آپ کی بسم اللہ خوانی کی فکر ہوئی۔ اتفاق سے انہی دنوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اوش میں مقیم تھے۔ آپ کی والدہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئیں۔ خواجہ غریب نے قطب صاحب کے نام کی تختی لکھنا چاہی، لیکن غیب سے ندا آئی کہ اے خواجہ ٹھہرو، قاضی حمید الدین ناگوری سے تختی لکھوانا، وہ ہمارے کتب کی تختی لکھے گا اور تعلیم دے گا۔ یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز رک گئے۔ اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری آ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے تختی ان کو دی تو قاضی نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کہ تختی پر کیا لکھیں۔ آپ نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت لکھنے کو کہا۔ قاضی حمید الدین کو بہت حیرت ہوئی اور پوچھا تم نے قرآن مجید کس سے پڑھا؟ آپ نے جواب دیا میری والدہ ماجدہ کو 15 سپارے یاد ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتی تھی تو میں اللہ کی مدد سے یاد کر لیتا تھا۔ قاضی صاحب نے صرف 4 دن میں آپ کو مکمل قرآن مجید حفظ کرا دیا۔ جب آپ 5 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ نے آپ کو محلے کے مکتب میں داخل کرانے کے لیے بھیجا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے جنہوں نے کہا کہ مکتب کی بجائے اس بچے کو ابو حفص سے تعلیم دلوانی چاہیے، اور پھر آپ کو ابو حفص کے حوالے کرتے ہوئے ان بزرگ نے فرمایا یہ بچہ ایک دن اولیاء کرام میں شمار ہوگا، اس کو نہایت شفقت اور محبت سے تعلیم دیں۔ بزرگ کے جانے کے بعد استاد نے پوچھا بیٹا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ آپ نے کہا نہیں جانتا۔ تو استاد نے کہا بیٹا یہ خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ یہاں سے آپ نے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے اور کم عمری میں ہی تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد اور مختلف علاقوں کا سفر کیا اور پھر ہندوستان میں آ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے دہلی کی ولایت آپ کے سپرد کی اور خط و کتابت کے ذریعے رہنمائی فرماتے رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا کہ قطب الدین بختیار کاکی کو گدڑی پہنا کر خلافت دے دو، اسی لیے کہ وہ میرا محبوب اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے۔ یہی مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ انہی دنوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کی۔
کی اور اجمیر حاضر ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے کچھ نصیحتیں کر کے خلافت، سجادگی کا پروانہ اور خواجگان چشت کے تبرکات عطا فرمائے، پھر دعا دے کر دہلی روانہ کر دیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا کرنے کے چند ہفتوں بعد حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سفر کے دوران ملتان ٹھہرے تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف 15 برس تھی۔ ناظرین، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے، گوشہ نشینی پسند فرماتے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا آپ کا شعار تھا۔ آپ عبادت میں مصروف رہتے اور اہلیہ خورد و نوش کا انتظام کرتی تھی۔ ایک دکاندار آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، حضرت قطب الدین کی اہلیہ محترمہ اس دکاندار کی بیوی سے قرض لے کر گزارا کرتی تھی اور کچھ آنے پر اس کا قرضہ ادا کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس خاتون نے آپ کو طعنہ دیا اور کہا اگر وہ قرض نہ دے تو ان کا کام کیسے چلے۔ یہ بات حضرت قطب صاحب کی اہلیہ کو ناگوار گزری۔ آپ نے اس سے قرض لینا بند کر دیا۔ جب یہ بات حضرت قطب صاحب کے علم میں آئی تو آپ نے کہا قرض نہ لے، جب ضرورت ہو تو تعداد کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حجرہ کے طاق سے روٹیاں اٹھا لیا کرے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ایسا ہی کرتی، لیکن ایک دن آپ کی اہلیہ نے ایک خاتون کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اس دن کے بعد کانک نکلنا بند ہو گیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو محفل سما کا بہت اشتیاق تھا، بلکہ عشق کی حد تک جنون تھا۔ سما میں آپ پر کیفیت طاری ہوتی تو کئی روز بے خود رہتے۔ ایک روز محفل سما میں قوال نے ایک شعر پڑھا، جس کے بعد آپ وجد میں آ گئے، کھڑے ہو کر نعرہ مارنا چاہتے تھے کہ قاضی نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا دنیا جلانا چاہتے ہو؟ آپ خاموش ہو گئے اور تمام بدن محبت الہی کی آگ میں جل گیا۔ آپ کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو آپ نے خرقہ خلافت، عصا، مسلح اور نالین حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دیے۔ روایات کے مطابق آپ 14 ربیع الاول 634 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر پھیلی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ دہلی کے وسیع میدان میں لایا گیا۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو جنازہ پڑھنے امڈ آیا تھا۔ مولانا ابو سعید نے وصیت پڑھ کر سنائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی فرضوں کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس نے تہجد کی نماز اور عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں اور نہ اس نے کبھی زنا کیا ہو۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا، کوئی آگے نہ آیا۔ خاصی دیر گزرنے کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور کہا میں چاہتا تھا کہ یہ بات کبھی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن حضرت کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ جسد خاکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا حضرت آپ تو چلے گئے مگر میرا راز فاش کر گئے۔ جنازہ پڑھانے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش تھا۔ آپ کے مزار کی تعمیر اس زمین میں کی گئی جس کو آپ نے اپنی قبر کے لیے خود خریدا تھا۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کروانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔